اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے کسی برائی کے ارادے سے مت چھونا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا. صالح علیہ السلام کی قوم انہیں نبوت سے پہلے اپنے مستقبل کا لیڈر سمجھتے تھے، اور جب وہ نبی بن کر آئے تو ان کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں. اس قوم نے اونٹنی نشانی کے طور پر مانگی تھی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے ایک زندہ حاملہ اونٹنی برآمد ہوئی. ایک بینہ تھی یہ، اور ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی. اور انہوں نے ان کو خبردار کیا کہ تم یہ غلطی نہ کرنا کہ تم اس کو نقصان دو. جاءتکم بینہ آ گئی ہے تمہارے پاس، واضح معجزہ. اس کو چھوڑ دینا، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا ورنہ تم پر دردناک عذاب آ جائے گا. اللہ کی بے زبان مخلوق کو تکلیف دینا بلا وجہ یہ بہت بڑا جرم ہے. اور یہ جو نشانیاں آتی ہیں، لوگ نشانیاں مانگتے ہیں، نشانیوں میں بڑی آزمائش ہوتی ہے. نشانی دیکھ کے جب کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کی پکڑ ضروری ہوتی ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کیا. تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور تم پہاڑوں کو گھروں کی شکل میں تراشتے ہو. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں مفسد بن کر مت پھرو. یاد رکھیے گناہوں سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں شہروں کو ویران کر دیتی ہیں. اور جب انسان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ذاتی مہارت سمجھ بیٹھے تو پھر تکبر آ جاتا ہے. اور اللہ کے وسائل کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کرنا فساد کی ایک قسم ہے. اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اخلاقی فساد عذاب کا باعث بن جاتا ہے. مدائن صالح کے جو کھنڈر ہیں ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ طاقتور ترین لوگ بھی مٹی کا ڈھیر بن گئے، اپنے ہی گھروں میں ختم ہو گئے. ترقی اور ہنر اللہ کا انعام ہے. بہت زبردست انجینئر سے پہاڑ کھود کھود کے گھر بناتے تھے. تو کتنے بھی بڑے سائنسدان ہو، آپ انجینئر ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کو راضی کرنا سیکھیں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی مقام پر ہیں. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم کے جن سرداروں نے تکبر کیا وہ ان کمزوروں سے کہنے لگے جو ان میں سے ایمان لائے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح واقعی اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا جس چیز کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں. ہر دور کے لوگوں میں حق و باطل میں کشمکش رہی ہے. بڑے لوگ عموماً متکبر ہوتے ہیں اور ایمان والے عموماً کمزوری ہوا کرتے ہیں، یعنی معاشرے کے کمزور افراد. اور مادی حیثیت، دنیا کا سٹیٹس عموماً حق قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. سرداروں کا ایمان والوں سے تنزیہ سوال کرنا یہ ایک مشغلہ ہے ان کا. ایمان کا تعلق جو ہے نا دل کی سلامتی سے ہے. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جن لوگوں نے تکبر کیا وہ کہنے لگے جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. ان کے کفر کی وجہ ایمان والوں سے ضد تھی، اور انا کی خاطر حق کو رد کرنا دل پہ مہر لگنے کا سبب بن جاتا ہے. فعقروا الناقہ، تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم کے خلاف سرکشی کی، اور کہنے لگے اے صالح لے آؤ ہم پر وہ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم رسولوں میں سے ہو. یہ تکبر کی انتہا ہے. اللہ کے معجزے کی توہین کر کے اپنے لیے تباہی کا دروازہ کھول رہے ہیں. اچھا ساری قوم خاموش ہے لیکن ساتھ دے رہی ہے دل سے، لہٰذا وہ بھی ساتھ پکڑے جا رہے ہیں، ان پر بھی عذاب آئے گا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، وہ اپنے ہی گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے. اللہ کے عذاب نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا، ان کے مضبوط گھر ان کی قبریں بن گئے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو وہ ان سے منہ موڑ کر چلا گیا اور کہا اے میری قوم یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے.
نبی کا اپنی قوم پر عذاب کے بعد رنج و غم کا اظہار ہے یہاں. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. افسوس کیا کہ میں نے سب کچھ سمجھایا تھا، نصیحت کی تھی، لیکن تمہیں اچھی نہیں لگی. ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ نصیحت کرنے والوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. ان سے بھاگتے ہیں، ان کو برا سمجھتے ہیں، ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے. جو خیر خواہ کو دشمن سمجھے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم ایسے فحش کام کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا. یہ فطرت سے ہٹی ہوئی قوم تھی، انتہائی بے حیائی کے کام کرنے والی. یاد رکھیے گناہ ایک جرم ہے، لیکن نئے گناہ ایجاد کرنا اور بھی بڑا جرم ہے. کوئی بھی خلاف فطرت کام جو ہوتا ہے نا وہ ایک بیماری ہوتی ہے جو پوری تہذیب کو تباہ کر دیتی ہے. اور جب کوئی بیماری عام ہو جائے اور لوگ اسے برا سمجھنا بھی چھوڑ دیں تو پھر ان کے لیے اللہ کا عذاب ہوتا ہے، ان کے لیے طرح طرح کی مشکلات ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا پہ کس کس قسم کی معاشی مشکلات اور کیسی کیسی تکلیفیں آئی ہوئی ہیں. اور بحیثیت والدین ہم سب کو اس بارے میں کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں، کدھر کس راہ پہ جا رہے ہیں. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. ہومو سیکشولز تھے وہ، نفس کی اندھی پیروی کرنے والے، حدود کو توڑنے والا مسرف کہلاتا ہے. یعنی ایسا انسان اپنی خواہش، اپنی شہوت کو اپنا رب بنا لیتا ہے. حقیقی انسانیت، آدمیت یہی ہے کہ انسان اپنے جذبات حد میں رکھے، کنٹرول رکھے. وما كان جواب قومه الا ان قالوا، اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ کہنے لگے انہیں اپنی بستی سے نکال دو. بے شک یہ کچھ لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں. یہ اخلاقی زوال کی آخری حد ہے جہاں گناہ معاشرے کے لیے نارمل بن جاتا ہے. نیکی جرم بن جاتی ہے، گناہ نارمل ہو جاتا ہے. اخرجوہم، انہیں نکال دو، یہ غلط کہتے ہیں، ان کی نصیحت ٹھیک نہیں. لوط علیہ السلام کی پاکیزگی کو انہوں نے عیب بنا کے پیش کیا. انہم اناس یتطہرون، بڑے پاکیزہ بنتے ہیں. جب پورا معاشرہ گناہ کا عادی ہو جائے نا تو پاک صاف رہنے والا انہیں عجیب لگتا ہے. جب سب ننگے ہوں تو حجاب میں لپٹی ہوئی عورت عجیب لگتی ہے. برائی کو کبھی آزادی کا نام نہ دیں اور نیکی کو گھٹن نہ کہیں. کچھ لوگ اس طرح کے ٹرمز یوز کرتے ہیں، اس سے بچیں، اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھیں. آج بھی جو لوگ گناہوں کو تسلیم نہیں کرتے ان کے ساتھ ایک طرح کا بائیکاٹ کر لیا جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا، انجام کیا ہوتا ہے؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اللہ اکبر. نبی کی بیوی کا یہ انجام، کیا وہ اس برائی میں خود ملوث تھی؟ نہیں، دل سے اس برائی کو برا نہیں سمجھتی تھی. اس کی ہمدردی قوم کے ساتھ تھی. ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کی جا سکتی چاہے آپ خود نہ بھی کر رہے ہوں. کچھ لوگ آج بھی آپ دیکھیں کہ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو جو غیر فطری کام کرتے ہیں. تو برائی میں نہ تو ڈائریکٹ شریک ہو، نہ ہی ان کی مددگار ہو، نہ اس کو پسند کریں. اگر ایسی کوئی چیز دل میں آئے بھی تو توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو اس سے باہر نکالیں، اپنی اصلاح کے لیے کچھ کریں. یعنی بہت بڑا کویسچن مارک ہے نا کہ ان کی بیوی تو نبی کی بیوی تھی، وہ تو قوم کے ساتھ فزیکلی کہیں جا کے کچھ نہیں کر رہی تھی، پھر کیوں اس کی تباہی آ گئی؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم نے برسائی ان پہ ایک بارش، دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا. یہ اللہ کا قانون عدل ہے. آج بھی اس کی عبرت کے نشان دنیا میں موجود ہیں. جب بے حیائی اور برائی حد سے بڑھ جائے تو اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو.
یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ شعیب علیہ السلام مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، جو ایک مضبوط معاشی بیک گراؤنڈ رکھتی تھی، تاجر قوم تھی، لیکن بددیانت تاجر تھے۔ تو مدین کے لوگوں کی بددیانتی کی وجہ سے شعیب علیہ السلام نے جہاں اللہ کی عبادت اور توحید کا سبق دیا، اس کے ساتھ ساتھ انہیں ناپ اور تول پورا کرنے کا سبق بھی دیا۔ اور اس میں صرف ناپ تول میں یہ نہیں کہ ترازو اوپر نیچے کرنا یا ڈنڈی مارنا ہی مراد ہے، اس میں ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، ناقص مال چھپا کے بیچنا، ٹیکس چوری، یہ تمام معاشی جرائم شامل ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ بازار میں لین دین کیسے کریں۔ اور پھر وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، یعنی کسی کی محنت، کسی کی صلاحیت یا کسی کے جائز حق کو کم نہ دو، بلکہ پورا پورا دو، کیونکہ یہ ناانصافی کی چیز ہے اور اس سے معاشرے کا امن برباد ہو جاتا ہے، اور اسے قرآن فساد کہتا ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی معاشی بحران ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ ناپ تول کی کمی ہے، جسے آج ہم کرپشن کا نام دیتے ہیں۔ جب کوئی قوم غریب کا حق مارنے لگ جائے، ان کو ان کے محنت کی اجرت نہ دے، تو اس سے قوم کے اندر بدامنی پیدا ہو جاتی ہے۔ دھوکے سے انسان اپنے مال میں اضافہ نہیں کر سکتا، ایمانداری سے ہی کمائے گئے مال میں برکت ہوتی ہے اور اسی سے مال میں افزائش ہوتی ہے۔ اور شعیب علیہ السلام نے اسی کو کہا ذالکم خیر لکم۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دیانتداری مومن کی خصوصی صفت ہوتی ہے، کیونکہ منافق خیانت کار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور تم ہر راستے پر لوگوں کو دھمکاتے ہوئے مت بیٹھو، اور جو اس پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ آیت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا دوسرا رخ پیش کرتی ہے، جہاں وہ اپنی قوم کی گنڈا گردی اور فکری رکاوٹوں کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اہل مدین صرف تاجر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسا طاقتور مافیا بن چکے تھے جو ہر سطح پر حق کا راستہ روک رہے تھے، لوگوں کو دھمکاتے تھے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے، تجارتی راستوں پہ بیٹھ کے مسافروں اور تاجروں کو لوٹتے تھے، ان سے جبری ٹیکس وصول کرتے تھے۔ جو لوگ شعیب علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں سن کر ان سے ملنے کے لیے آتے، انہیں ڈراتے اور ان سے ملنے نہیں دیتے تھے، روکتے تھے، حق کی باتوں میں لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتے تھے، تبغونہا عوجا۔ اور پھر اسی طرح اور بھی ان کے اندر بہت سی خرابیاں تھیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ دیکھو اذ کنتم قلیلا فکثرکم، تم تھوڑے ہوتے تھے، اللہ نے تمہیں اضافہ دیا، تمہیں اولاد سے نوازا، صحت اور تندرستی کی نعمتیں دی، بڑی بڑی نعمتیں عطا کی، اور تمہیں کسی بیماریوں کی ایسی وبا میں مبتلا نہیں کیا جو تمہاری تعداد کم کر دیتی، تم پر ایسا دشمن مسلط نہیں کیا جو تمہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں رنگ رنگ کی نعمتیں دی ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں یہ چیز کہ انسان نعمتیں پا کر شکر ادا کرنے کی بجائے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بن جائے اور فساد پھیلائے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں وانظروا، اور انہیں خبردار کیا، دیکھو پیچھے ماضی کو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ فسادیوں کا انجام کیسے ہوا، انہیں خبردار کیا کہ کہیں تمہارے ساتھ بھی یہی نہ ہو۔ وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لایا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ جب بھی حق کی دعوت دی جاتی ہے تو معاشرے میں ہمیشہ دو گروہ بن جاتے ہیں، معاشرہ دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک وہ جو اپنی انا اور مفاد کو چھوڑ کر سچائی کو اپنا لیتے ہیں، حق قبول کر لیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنی پرانی ڈگر پہ رہتے ہیں، حق پہچان لیتے ہیں لیکن دیکھنا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے۔ تو فصبروا سے مراد یہاں پر صبر کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں، بلکہ ثابت قدمی مراد ہے،
यानी शुएब अलैहिस्सलाम ईमान लाने वालों को नसीहत कर रहे हैं कि मुखालिफीन की मादी ताकत, उनकी धमकियों से परेशान होकर अपना काम नहीं छोड़ो, अपने मौके पर डटे रहो। वहुवा खैरुल हाकिमीन, अल्लाह के पास तुम्हारा फैसला होगा, सब्र से काम लो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करेगा। और अल्लाह ताला का फैसला जो है वो जानिबदारी पर नहीं मबनी होता, सबसे बेहतरीन फैसला उसी का होता है। और वैसे भी हक को जिस जमाने में भी कोई फॉलो करेगा, सही चीज अपनाएगा, बयान करेगा, तो उसकी मुखालफत होगी। लेकिन इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। और हक पर होने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान के ऊपर आजमाइश नहीं आएगी। अल्लाह ताला बंदे के खरे खोटे को जांचना चाहता है, लेकिन जब आजमाइश आती है तो कामयाबी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सब्र और अल्लाह के फैसले पर यकीन में छुपा हुआ है। وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا
مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي